کسی کے نصیب میں آ گیا کہ علی با کمال ہے، علی ایسا ہے، علی شان والا ہے، علی کعبے کے بت توڑنے والا ہے۔ حضرت صاحب یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی 2 کتابوں میں لکھا، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے سرور القلوب کے اندر لکھا، اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت امام حسن رضا نے اس کے مرتضوی کے اندر لکھا، اور یہ جو میں آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں، یہ جو حوالہ دینے لگا ہوں، حضرت مولا علی پاک نے کعبے کے اندر جو رکھے ہوئے بت تھے نبی کے کندھے پہ چڑھ کے توڑے، حضور کے کندھے پہ چڑھ کے توڑے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں، نسائی سنن الکبریٰ للنسائی میں موجود ہے، خصائص علی للنسائی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور یہ حدیث کی کتابوں کے حوالے میں دے رہا ہوں، مسند بزار میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے، اور اسی طرح یہ مسند ابو یعلا میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سیرت حلبیہ میں موجود، مدارج النبوہ میں موجود، اتحاف سارا مادہ مہرا سادہ میں موجود۔ حضرت امام شافعی نے اپنی 5 کتابوں کے اندر روایت کیا ہے، تقریباً 100 سے زیادہ اہل سنت کی معتبر کتب میں موجود راوی حدیث مولا علی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تؤدوا الامانات الى اهلها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز عامر شہزاد مہروی ملتانی آپ حضرات کی خدمت میں عرض گزار ہے، فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑنے کا مشہور جھوٹ اور نامشہور حقیقت کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سامعین کرام، فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت اور شان میں ایک من گھڑت اور جھوٹی روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو توڑا، جو کہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ ہم اس کو سند کے اعتبار سے بھی غلط ثابت کریں گے اور اس روایت کو معنی کے اعتبار سے بھی غلط ثابت کریں گے۔ سامعین کرام، اس روایت کو جن حضرات نے ذکر کیا ان میں ایک امام حاکم ہیں جنہوں نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو بیان کیا، اور امام جریر طبری نے تہذیب الآثار میں اس روایت کو ذکر کیا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت مذکور ہوئی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت منقول ہوئی۔ تو جن حضرات نے اس روایت کو نقل کیا تو انہوں نے ان کتب پر اعتماد کرتے ہوئے اس روایت کو لے لیا، جبکہ اس روایت کی حقیقت ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ روایت نہ سند کے اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس روایت کی سند پر کلام کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس روایت کی سند کے متعلق حافظ ذہبی اور دیگر دقیق النظر حضرات نے جو حکم لگایا وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند کے متعلق سندہ
नज़ीफ़ुन व मतनुहु मुनकरुन। सामीन किराम, ये बात इब्तदाई तालिब इल्म पर, उसूल हदीस के इब्तदाई तालिब इल्म पर मख्फी नहीं है कि हदीस मुनकर वो हदीस होती है कि जिसमें ज़ईफ़ रावी सिक़ा रावी की मुखालफत करे। तो इस रिवायत की सनद में जो रावी मुतकल्लम फ़ी हैं हम आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, इस रिवायत का मदार सिर्फ 2 शख्सों पर है, जिनमें एक नुऐम बिन हकीम हैं और दूसरे उसके शेख अबू मरियम अस-सक़फ़ी हैं। तो दोस्तों, अबू मरियम अस-सक़फ़ी, इनमें इख्तलाफ है। इमाम हाकिम ने इनको अबू मरियम अल-असदी के साथ ज़िक्र किया अपनी मुस्तदरक में, लेकिन इनके अलावा जिन जिन हजरात ने भी इस रिवायत को ज़िक्र किया तो उन्होंने अबू मरियम अस-सक़फ़ी के साथ ज़िक्र किया। सामीन किराम, अबू मरियम अस-सक़फ़ी पर जिन जिन हजरात का जो जो हुक्म है हम आपके सामने पेश करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इस रिवायत की इमाम अबू मरियम अस-सक़फ़ी के मुताल्लिक़ तक़रीब तहज़ीब में हाफिज़ इब्न हजर ने जो हुक्म लगाया, उन्होंने फरमाया कि ये शख्स मजहूल है। इसी तरह दार क़ुतनी ने भी अबू मरियम अस-सक़फ़ी को मजहूल फरमाया और इमाम इब्न हिब्बान ने इनको सिक़ात में ज़िक्र किया। इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की तहक़ीक़ में अहमद शाकिर ने भी इनको सिक़ात में ज़िक्र किया। और दूसरे हैं नुऐम बिन हकीम, तो हाफिज़ इब्न हजर ने तक़रीब तहज़ीब में इनको सदूक़ुन लहू अवहाम के साथ ज़िक्र किया और तक़रीब तहज़ीबुल कमाल में इमाम मिज़ी ने इमाम नसाई के हवाले से इनको लैसा बिक़वी इनके साथ ज़िक्र किया। तो दोस्तों, रावियों में इस इख्तलाफ की वजह से ये रिवायत सनद के एतबार से सिहत के दर्जे को नहीं पहुँचती, तो ये रिवायत ज़्यादा से ज़्यादा हसन के दर्जे को पहुँचती है। इसी वजह से हाफिज़ ज़हबी ने इसकी सनद के मुताल्लिक़ फरमाया सनदुहु नज़ीफ़ुन। तो आप देखते हैं इस रिवायत का माना भी दुरुस्त है या नहीं। तो दोस्तों, इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक की 3री जल्द में ज़िक्र किया। हदीस नंबर है 4265। इस रिवायत के शुरू में आता है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम दोनों छुपकर खाना काबा गए और ये मामला उस रात पेश आया जिस रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई और मुझे अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए हुक्म फरमाया। तो नाज़रीन किराम, ये बात बिल्कुल गलत है, कतई दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया की किसी किताब में ये रिवायत नहीं मिलती कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्का से पहले खाना काबा के अंदर बुतों को तोड़ा हो या तोड़ने का हुक्म फरमाया हो। तो नाज़रीन किराम, इसी रिवायत को इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में 2री जल्द में ज़िक्र किया। हदीस नंबर है 3387। तो नाज़रीन किराम, इस रिवायत के आखिर में आता है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मैंने बुतों को तोड़ लिया तो हम दोनों लोगों के डर से कि कहीं हमें कोई देख न ले, तो हम दोनों घरों के पीछे छुप गए। तो नाज़रीन किराम, हाफिज़ ज़हबी दक़ीक़ुन नज़र शख्स हैं, उन्होंने इस रिवायत के मतन के मुतालिक हुक्म फरमाया मतनुहु मुनकरुन। तो उनकी दिक्कत नज़री इस रिवायत के इन अल्फाजों से ज़ाहिर होती है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़ातिह मक्का बन गए, आपने मक्का को फ़तह फरमा दिया, आप मक्का के हाकिम बन गए, तो उस वक्त आपको किसका डर था और आप किस से छुप रहे थे? जो मुखालिफीन थे उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कत्ल करवा डाला और बाकी जो बचे उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत कर ली। तो मालूम हुआ ये रिवायत किसी रावज़ी ने घड़ी है और दुश्मन मुआविया ने, दुश्मन शेखैन ने इस रिवायत को घड़ा और हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ मंसूब कर दिया। सच फरमाते हैं बुज़ुर्ग
کہ جھوٹی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے اس کی دلیل اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جہاں تمام مقررین واعظین حضرات اس روایت کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے، تو ہم نے اس روایت کی حقیقت معلوم کی تو معلوم ہوا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ روایت بالکل غلط ہے۔ تو سامعین کرام، اسی سے رد ہو گیا اس ملا عطاء اللہ بندیالوی دیوبندی کا، جو اس مشہور اور من گھڑت روایت میں اختلاف کرتا ہے۔ یہ کتنا اجہل الناس شخص ہے کہ جس کو اتنا معلوم نہیں کہ جس بات کی کوئی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی حقیقت ہے، اس میں اختلاف کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے کندھوں مبارک پر سوار ہو کر جس شخص نے بتوں کو توڑا وہ حضرت علی بن ابی طالب نہیں تھے، بلکہ حضور کے نواسے حضرت علی بن زینب تھے۔ تو ناظرین کرام، لگتا ہے بیچارہ صرف اردو کی کتابوں پر نظر رکھتا ہے، تحقیق کے ساتھ دور دراز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اس کی جہالت کی نابینائی دیکھیں کہ اگرچہ یہ روایت اتفاقاً غلط ثابت ہوئی، اگر یہ درست بھی ہوتی تو مستدرک میں جو روایت ہے اس میں واضح الفاظ ہیں کہ حضور کے کندھوں مبارک پر سوار ہو کر جنہوں نے بتوں کو توڑا وہ حضور کے نواسے نہیں بلکہ حضور کے داماد حضرت سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، میں اس ملا کو چیلنج کرتا ہوں کہ تو حضرت سیدنا علی بن زینب سے کوئی دنیا کی کسی ایک کتاب میں ایک روایت ثابت کر دے تو ہم تیرے مرید ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ایسا نہ کر سکا تو پھر ہم تجھے یہ کہیں گے کہ تیرے جیسوں کو چاہیے کہ وہ جا کر ریڑھیاں لگائیں۔ حضور کے علم دین کی خدمت کرنا تمہارے جیسوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک۔ جو اس لائق ہیں، حقدار ہیں، وہی حق رکھتے ہیں کہ وہ حضور کے ممبر پر بیٹھیں اور حضور علیہ السلام کی اس عظیم امانت کو حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچائیں۔ تو آپ جس لائق ہیں آپ کے لیے وہی بہتر ہے کہ آپ وہی جا کر کام کریں۔ تو ناظرین کرام، ایک اور ملا علمی بوز خود کو قریشی کہلواتا ہے۔ نہیں ذوق وچ بیٹھے جے۔ خود کو قریشی کہلواتا ہے، پنڈی کا رہنے والا ہے۔ وہ بھی اس روایت کو بڑے ترنم کے ساتھ پیش کر رہا تھا متعدد کتب کے حوالے سے، اور کتب کے نام بھی پڑھنے درست نہیں آ رہے تھے۔ آپ بھی اس کا کلپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے اس کا کلپ سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ وہی شخص ہے جس نے ابھی ماضی قریب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی کے متعلق بکواس کی تھی کہ معاذ اللہ معاویہ کا معنی ہوتا ہے بھونکتا کتا۔ تو جب اس کو کرونا نے آ پکڑا تو اپنی جان کی ہلاکت کے خوف کی وجہ سے اس نے اس سے رجوع کیا۔ پھر جب اس کو کچھ افاقہ ہوا تو پھر یہ دشمنان معاویہ کے ساتھ مل گیا، اور بغض و عداوت شیخین میں یہ اتنا غالب بن گیا کہ جو فضیلت یعنی بتوں کو نکالنے کی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی تو اس نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف منسوب کر دی۔ اور دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس جیسے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، صرف اور صرف رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اور ایران سے پیسہ بٹورنے کے لیے۔ تو میں اس ملا کو کہوں گا کہ اگر تجھے رافضی بننے کا زیادہ ہی شوق ہے تو لاکھ مرتبہ بن، بلکہ ہم تمہیں مشورہ دیں گے کہ تو ہاتھ میں چمٹا لے اور سیون شریف جا کر ملنگوں کے ساتھ مل کر دھمالیں ڈال، ورنہ ہم تیرے محسن ہونے کے ناطے تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب کوئی رافضی مرتا ہے تو دنیا میں اس کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہو کہ جب تو مرے اور تیری لاش کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے
تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ لاکھ مرتبہ بن، ورنہ ابھی بھی وقت ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کا مؤدب بن جا اور غلام بن جا، تاکہ تیری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس روایت کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ بتوں کو توڑا کس نے اور بتوں کو نکالا کس نے۔ ناظرین کرام، اس روایت کو، اس کی حقیقت کو ہم سیاستہ حدیث کی 6 کتابیں جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، ان سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کو سب سے پہلے بیان کیا طبقات الکبریٰ نے، اسی طرح یہ روایت منقول ہوئی سنن ابی داؤد کتاب اللباس میں، اور اسی روایت کو بیان کیا امام بخاری نے فتح الباری شرح بخاری سے۔ ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس روایت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے بتوں کو توڑا، اور آپ بتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے بلکہ آپ چھڑی مبارک لگاتے تھے اور بت گرتے جاتے تھے۔ پھر جس کو بتوں کو نکالنے کے لیے حکم فرمایا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب نہیں تھے بلکہ وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ناظرین کرام، اس روایت میں کندھوں کا استعمال نہ بتوں کو توڑنے کے لیے ہوا اور نہ ہی بتوں کو نکالنے کے لیے ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ کسی رافضی کی شرارت ہے کہ جس کی فضیلت تھی اس سے چھین کر جس کے لیے ثابت نہیں ہے اس کی طرف منسوب کر دی۔ ناظرین کرام، اس موقع پر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے پیچھے سوار ہونے والے حضرت علی بن زینب تھے۔ تو دوستو، یہ روایت بھی متروک ہے، کیونکہ اس روایت کو ذکر کیا زبیر بن بکار نے، اور اس میں ایک راوی ہے عمر بن ابی بکر المعملی جو کہ متروک ہے، اور آگے روایت میں بھی انقطاع ہے کیونکہ ضعیف راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسی روایت کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا اور امام بخاری نے بھی ذکر کیا۔ بخاری شریف سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کتاب الجہاد والسیر، حدیث نمبر ہے 2988۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یوم الفتح من اعلی مکہ علی راحلته مردفا اسامہ بن زید۔ ناظرین کرام، اسی روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے سوار ہونے والے وہ حضرت علی بن زینب نہیں تھے بلکہ حضرت اسامہ بن زید تھے۔ تو معلوم ہوا وہ قول جو حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ متروک ہے، اور اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے سوار ہونے والے حضرت اسامہ بن زید تھے۔ ناظرین کرام، ہمارا مقصد اس بیان سے جو حقیقت سی اور چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کرنا، اور جو جھوٹ تھا اور مشہور تھا اس کو واضح کرنا۔ اور آخر میں تنبیہ کرتا چلوں کہ کوئی خبیث ذہن یہ نہ خیال کرے کہ ہمارا مقصد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت اور شان کو گھٹانا ہے، بلکہ میں اس خبیث کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے علی جو ہیں وہ ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کے ان کی فضیلت جو ہے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کی فضیلت اور شان جو قرآن و حدیث میں مذکور ہوئی وہ وراء الورا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اس ادنی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔